أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم جس کی توفیق کے خاص سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں ہم لوگ شامل ہیں، اور فہم قرآن کا یہ سلسلہ جو عرفان القرآن کورس کے عنوان سے ہے، پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے تصدق سے قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حصۃ التجوید میں آج کا ہمارا حصہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لا کے الف کا بیان، کہ جہاں قرآن مجید میں لام الف لا لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اس کا الف، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صاد کی جگہ سین پڑھا جاتا ہے۔ ایسے مقامات جہاں لام الف لا لکھا جاتا ہے مگر اس کا الف نہیں پڑھا جاتا، صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو لمبا نہیں کرتے ہیں، وہ 5 مقامات ہیں۔ چوتھے پارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لام الف لا کو لمبا نہیں کریں گے، اس کے الف کو نہیں ادا کریں گے، لام کو جلدی سے ادا کریں گے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ دوسرا پارہ نمبر 10، اس میں ہے لَأَوْدَعُوا۔ اسی طرح پارہ نمبر 19 میں یہ الفاظ ہیں أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ یہاں بھی لام کو پڑھیں گے، لام کے اندر موجود الف کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا مقام 23 پارہ نمبر، اور اس کو پڑھیں گے لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ لَإِلَى الْجَحِيمِ، لام کو تیزی سے ادا کریں گے۔ پارہ نمبر 28، اور یہ پانچواں مقام لَأَنْتُمْ أَشَدُّ۔ اب یہاں یہ ایسے 5 مقامات ہیں جہاں لام کو الف کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، یعنی لام کو تھوڑا سا بھی لمبا کر دیا تو یہاں معنی بدل جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اگر اس کو لام الف لا پڑھیں تو معنی ہوگا نہیں، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی تم اللہ کی طرف جمع نہیں کیے جاؤ گے اگر لام الف لا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر لام کو جلدی سے ادا کرتے ہیں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لام کو تیزی سے ادا کریں گے، جلدی سے، تو پھر یہ لام تاکید کا بنے گا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، بالکل، یقیناً تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو مفہوم بھی یہی ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو دیکھیے کہ جب لام الف لا الى اللہ نہیں پڑھیں گے، لا الى اللہ، امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔
قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ صاد بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بریک سا ایک سین بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے مقامات پر ہمیں صاد حروف مستعلیہ ادا نہیں کرنا. سین سامنے والے 2 دانتوں کو آپس میں ملا کر ہوا کا پریشر دے کر سیٹی کی آواز دیتے ہوئے، کیونکہ سین حرف صفیریہ میں سے ہے، اس کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی سی آواز منہ سے نکلتی ہے. یہ صاد کی بجائے سین تلاوت کیا جائے گا. یب سوتو، یب سوتو نہیں پڑھیں گے، یب سوتو بس المسیطر بمسیطر، سین ادا کیا جائے گا، صاد نہیں پڑھا جائے گا. یہ مقامات 4 ہیں اور یہ لفظ بھی 4 ہیں جو آپ سے شیئر کیے، اور اس کی سلائیڈ بھی آپ کے گروپ میں آ جائے گی. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. ہم اسماء مشتقات پڑھ رہے تھے اور ان میں سے اسماء مشتقات میں سے ایک اسم مبالغہ. اسم مبالغہ سے مراد وہ اسم مشتق ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ کسی میں کوئی وصف سب سے زیادہ ہے. اس سے پہلے ہم نے صفت پڑھا تھا، اس میں تفضیل پڑھا تھا. اس میں تفضیل میں کمپیریزن ہوتا ہے، دوسرے سے کسی شخص کے ساتھ مقابلہ کروانے کے بعد پھر معنی کی زیادتی ہوتی ہے. مگر اس میں تفضیل میں مبالغہ میں بغیر کسی کے ساتھ مقابلہ کروائے معنی کی زیادتی اور وصف زیادہ پایا جاتا ہے. جیسے ضراب سب سے زیادہ مارنے والا، علام سب سے زیادہ مارنے والا کی بجائے ہم معنی کریں گے بہت ہی مارنے والا. اسی طرح علام بہت جاننے والا، اسی علام سے نکلا ہے علامہ. علامہ ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جاننے والا ہو. اس میں مبالغہ بنانے کا کوئی معین قاعدہ نہیں ہے، اس کے عرب میں کچھ اوزان مخصوص ہیں، انہی اوزان کے مطابق اس میں مبالغہ آتا ہے. مشہور اوزان 15 ہیں جو یہاں آپ اپنے سبق میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. حاضرن یہ فاعل کا وزن ہے، حاضرن احتیاط کرنے والا، بہت احتیاط کرنے والا. علیم بہت جاننے والا، فعیل کے وزن پر. فاعل فعیل. اکول فعول کا وزن ہے، بہت کھانے والا. سفاک بہت خون بہانے والا. یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی سفاکیت کی وجہ سے مشہور ہے، اپنے خون بہانے کی وجہ سے، خون خرابہ کرنے کی وجہ سے مشہور ہے. کبارن بہت زیادہ، کبریائی والا، بڑائی والا. صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، بہت سچ بولنے والا. مجزمن بہت پختہ ارادے والا. من عامن بہت انعام کرنے والا. منطیق بہت بولنے والا. عجاب بہت تعجب کرنے والا. فاروق بہت فرق کرنے والا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. ضحکتن ہنسانے والا. قیوم آیت الکرسی میں آپ نے یہ لفظ پڑھا، بہت قائم رہنے والا. قدوس اللہ رب ذوالجلال کا اسم صفت، بہت پاکیزگی والا. قالبن بہت پھیرنے والا. مبالغہ میں بہت زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے کبھی اس کے آخر میں گول تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے علام سے علامتن.
یہ جو ہم اشتہارات میں لکھتے ہیں نا علامہ، یہ اصل میں اس کی ریئل فارم جو ہے وہ علامتن تھا، مگر تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، اور اردو میں ہر لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اس لیے اردو میں علامتن نہیں لکھتے، علامہ لکھتے ہیں۔ عائشۃ الصدیقہ نہیں لکھتے بلکہ عائشہ لکھتے ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ نہیں لکھتے، اردو میں خدیجہ لکھتے ہیں۔ خدیجتن کے آخر پر تا ہے نا، وہ وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی، اور یہاں ہم صرف خدیجہ لکھیں گے۔ اسی طرح فہامن سے فہامتن، یہ عربک میں ہے۔ جی تو یہ اسماء مبالغہ اور ان کے جو مشہور اوزان ہیں وہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ یہ سارے یہی نہیں ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ کچھ مشہور اوزان ہیں، اور یہ یہاں لکھا بھی ہے اس کتاب میں بھی، یہ دیکھیے مشہور اوزان ذکر کر دیے گئے ہیں۔ فعل کا وزن بھی اس میں مبالغہ ہے، جس کے وزن پر قوسر کا لفظ آتا ہے سورت القوثر میں، قوسر فعل، یہ بھی مبالغہ کا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ عزت الدعا میں دیکھیے مصیبت آنے پر دعا، مصیبت کوئی بھی ہے ناگہانی جس نے ہمیں سیڈ کر دیا، ہمارا مزاج جو ہے وہ غمگین ہو گیا، ہم مغمون ہیں، تو اس غم کی کیفیت میں اس مصیبت کے آنے پر یہ دعا پڑھی جائے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلقنی خیر منها۔ اِنَّا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اللہم اے اللہ، اجرنی تو مجھے بچا لے، تو مجھے نجات عطا فرما دے، فی مصیبتی میری مصیبت سے، واخلفنی واخلف اور تو خلف بنا اس کے پیچھے، یعنی اس مصیبت کے بعد مجھے عطا فرما، خیر منہا جو بہت بہتر ہو۔ اور اس مصیبت جو امتحان لیا جا رہا ہے، اس مصیبت والے امتحان کے بعد مجھے خیر بدلے میں عطا فرما، بہتر بدلے میں عطا فرما۔ جی تو رکوع نمبر 5 کی تلاوت کا آج اعزاز حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔
یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، اور یہاں یا ساکن ما قبل مکسور یا مدہ، الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، ایک الف کے قائم مقام، اس کو کھڑا کرتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ آمنو، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، انفقو، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تا ثا جیم دال ذال را سین شین صاد ضاد فا قاف کاف، یہ حروف اخفا ہیں۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ انفقو، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ من طی، نون ساکن کے بعد طا حروف اخفا میں سے نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر اخفا کریں گے۔ طا حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ مفخم، با کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ قصب، با قاف طا با جیم دال، یہ حروف جب ساکن آ جائیں تو آواز اپنے مخرج پر ٹکرا کر واپس پلٹنا چاہیے آواز کو، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ وَمِمَّا، ما میم مشدد ہے، غنہ واجب ہے۔ اخ خا، اخرجنا، خا کو مفخم پڑھا جائے گا۔ خصہ داغتن قذ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را متحرک مفتوح ہے، اس لیے یہ مفخم ادا کیا جائے گا۔ جیم ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا۔ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہ بھی مدہ ہوگا۔ اور میم مشدد ہے، غنہ واجب۔ ضاد حرف مستعلیہ ہے، مفخم پڑھا جائے گا۔ میم مشدد ہے، غنہ واجب۔ خا حرف مستعلیہ، نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار میں سے نون ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، تو یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ قاف حرف استعلا مفخم پڑھا جائے گا۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ۔ لستم بی، میم ساکن کے بعد با، تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ خا حرف مستعلیہ صفت اعلا کی وجہ سے مفخم یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ری لال اور زا میں فرق ہے، زا دونوں اوپر اور نیچے والے سامنے والے دونوں دانتوں کو ملا کر اور پیچھے سے ہوا کا دباؤ دیتے ہوئے سیٹی کی آواز سے ادا کرتے ہیں زا، جبکہ لال کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ یا ساکن سے ماقبل لا حرف کے نیچے زیر موجود ہے، یہ مقصور ہے، یا مدہ ہوگا۔ الا، الف پڑھا جائے گا الا، اور یہ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اظہار میں تھے، نون کو مخرج میں چھپائیں گے۔ غین اور ضا یہ دونوں حروف استعلا ہیں، ان دونوں کو مفخم اور موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ فی میں یا مدہ ہے، وَعْلَمُوا میں واو مدہ ہے۔ انا اسم نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس میں جلالت کو مفخم ادا کریں۔ غنی حمید، یا کے اوپر تنوین ہے، یا منون کے بعد ہا حروف اظہار میں سے ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دال وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گی، اور ساکن ہونے کی صورت میں اس پر قلقلہ واجب آ جائے گا۔ جی، تو یہ بہت سارے قوانین میں نے دہرا دیے، اب اگلی آیات کریمہ پر آپ خود تلاوت کریں گے اور قوانین اپلائی کریں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. 22 منٹ ہو گئے. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ کی طرف. یہاں سے لفظی ترجمہ آپ یاد کریں گے اور یہاں ہم با محاورہ ترجمہ اور گرامر کا نظام دیکھتے ہیں. جی آیت نمبر 267. یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین اس موصول، آمنو آمنا آبنا آمنو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، جو ایمان لے آئے. انفقو نفقا انفقا ینفقو انفاقا، جب فا کے اوپر زبر آئے تو فعل ماضی اور جب فا کے نیچے زیر آئے تو فعل امر. یہاں یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر. انفق انفقا انفقو، تم خرچ کرو. من حرف جار، باؤ تاؤ قاف و لامو واو منذ مز خلا ربا ہاشا من عدا فی ان علا حتی علا، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، کسب تم تا تما تم، کسبتا کسبتما کسبتم جو تم نے کمایا. اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم ان چیزوں میں سے، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے خرچ کرو. کون سی پاکیزہ کمائیاں؟ وا، اے اہل ایمان ان پاکیزہ کمائیوں میں سے خرچ کرو. اور کس سے خرچ کرنا ہے؟ با اور مما. یہ اصل میں تھا من ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. جو اس سے جو اخرجنا، خرجا یخرجو یا اخرجنا، اخرجا سے اخرجنا جمع متکلم یہاں سیکھا آئے گا. یہ اخرجتو اخرجتو اخرجنا جمع متکلم، ہم نے نکالا. لکم تمہارے لیے، کا کما کم ضمیر متصل جمع مذکر حاضر، کا کما کم، اور اس چیز سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا. کس سے؟ من سے، الارض زمین سے. یہاں دو چیزوں کے خرچ کرنے کی بات آئی. یا تو جو تم پاکیزہ کمائی کرتے ہو اس میں سے خرچ کرنا ہے، یا پھر جو پاکیزہ چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے تمہارے لیے اگاتے ہیں نکالتے ہیں ان سے خرچ کرو. وا اور لا تیمّا اور تم نہ ارادہ کرو الخبیث، تم اس خبیث چیز سے ارادہ نہ کرو. من ہو اس سے، تنفقونا تم خرچ کرو، ولستم بآخذی اور تم اس معاملے میں بالکل بھی ہرگز نہ لو، الا مگر ہاں، ان تغمدو فیہ تم اس میں چشم پوشی کر لو. چشم پوشی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ہم براہ راست آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس کے عیب کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتے، نگاہ نہیں کرتے، تو اس کو چشم پوشی کہا جاتا ہے. اے اہل ایمان ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اور اگر وہی تمہیں دے دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو. یہاں ایک مثال بھی دی جا رہی ہے اور مسئلے کی اصل حقیقت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب بھی مال دینا ہے تو وہ دینا ہے جو تمہارے نفوس کو بھلا لگے، جو تمہیں اچھا لگے. قرآن مجید میں ہے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اصل گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر لو۔ سو اللہ کے راستے میں جو کچھ دینا ہے وہ پاکیزہ، صاف ستھرا، نکھرا اور بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ ردی چیز، خبیث چیز تم اللہ کے راستے میں ہرگز خرچ نہ کرو، اس لیے کہ جب وہی خبیث چیز تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے اگر دی جانی چاہیے یا دی جانے لگے تو آن تغمدو ولستم، ہرگز تم بے آخذی اس کو نہیں پکڑو گے، اس ردی چیز کو تم اپنے لیے نہیں لو گے۔ اگر تمہیں لینے بھی پڑ جائے تو آن تغمدو فی، تم اس ردی چیز کو پکڑنے میں چشم پوشی سے کام لو گے، اگلے بندے کا دل رکھنے کے لیے لے لو گے، حقیقت میں تمہارے دل اس سے مطمئن نہیں ہو رہے ہوگے۔ تو بھائی جو چیز تمہارے نفوس تمہارے لیے پسند نہیں کرتے وہ گندی اور ردی چیز تم اللہ کے لیے پسند کرو گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے؟ کیا تم اللہ سے ایسی محبت کرتے ہو کہ تم اپنے نفوس کے لیے تو اچھی بھلی صاف ستھری نکھری پاکیزہ صاف طیب طاہر چیز پسند کرو، اور اللہ کے لیے ردی چیز، ناکارہ چیز جس کو تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے، تمہارا نفس جس کو پسند نہیں کرتا، جس کو تم محبوب نہیں رکھتے ہو، وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو نا، وَعْلَمُوا، تم یقین رکھو، جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو تم پاکیزہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ حقیقت میں تمہارا بینک بیلنس ہے، وہ تمہیں بروز قیامت اس کا اجر ملنا ہے، اور صرف قیامت کے دن نہیں، اللہ اس کا اجر اپنی شان کے لائق دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو یہ بلائیں اور مصائب و آلام ہمیں دنیا میں بھی میسر آتے ہیں، اور ہم نے کئی مرتبہ اپنی لائف میں ایسا تجربہ کیا ہے کہ جب مصائب ہوں، آلام ہوں، دکھ ہوں، کوئی آزمائش کی گھڑی ہو، تو اس لمحے خرچ کر دینے سے، کوئی صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس مصیبت سے نجات عطا کر دیتے ہیں، چھٹکارا عطا کر دیتے ہیں۔ غنی حمید، وہ لائق حمد، بے نیاز ہے، اس کو کسی کے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے، وہ لائق حمد ہے، وہ لائق ستائش ہے، وہ غنی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کسی کام کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، الشیطان، شیطان جو ہے، یعدکم الفقر، یعدکم، یہ تمہیں وعدہ کرتا ہے، الفقر، کہ تم فقیر بن جاؤ گے، تنگ دست بن جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ، امارا یأمر، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، یہ مال اللہ کے راستے میں چلا گیا تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، ضرورت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ خیال آنا، یہ وسوسہ آنا دراصل شیطانی عمل ہے، جو قرآن مجید کی کیٹیگوریکلی نص ہے۔ بھئی جس خدا نے تمہیں خرچ کرنے سے پہلے مال عطا کر دیا ہے، اب جب وہ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کیسے اللہ تمہیں دوبارہ نہیں عطا کرے گا؟ واللہ، اور اللہ اس شیطان کے مقابلہ میں، واللہ، اور اللہ رب ذوالجلال، یعدکم، تم سے وعدہ فرماتا ہے، مغفرہ، بخشش کا، منہ، اس سے، وفضلا، اور اپنے فضل کا۔ شیطان تنگ دستی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے،
اب اس کے مد مقابل اگر کوئی شخص اس شیطان کے اس وسوسے کو ذہن سے نکال کر اللہ کے راستے میں پھر بھی خرچ کر دیتا ہے تو قرآن پاک فرماتے ہیں یعدکم مغفرہ، پھر اس کے لیے اللہ کی جانب سے بخشش ہے، وہ فضلہ، اور اللہ کے فضل کا وعدہ ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب ذوالجلال بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمہ، عطا فرماتا ہے حکمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ یہ حکمت اور دانائی یہ علم بھی ہے، کیونکہ علم کے بغیر حکمت اور دانائی کا آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ حکمت اسی شخص کو عطا کی جاتی ہے جس کے پاس علم ہو۔ حکمت کی پہلی سیڑھی علم ہے۔ یہ اس کے مزید میں نے نکات آپ کے تفسیری نکات میں تحریر کر دی ہیں، وہاں آپ اس کو غور سے پڑھیے گا۔ یؤتی الحکمہ، اللہ جسے حکمت عطا کر دیتا ہے، من یشاء، اس شخص کے لیے جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جو حکمت عطا کر دیا جائے، فقد اوتیا، بس وہ یہ سمجھے کہ تحقیق اس کو عطا کیا گیا خیرن کثیرا، اللہ کی جانب سے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی اس کو۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور صرف وما اور نہیں، یذکر نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب اہل عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، دانش مند ہی اللہ کی مسائل بیان کردہ جو مثالیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو صاحب عقل و دانش ہیں وہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی بیان کردہ پند و نصائح سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم، اور جو تم اللہ کے حضور خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کسی بھی چیز سے خرچ کرنا، او نذرتم، یا تم منت مانتے ہو، من نذر، کوئی منت ماننا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، اس کو جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ منت ماننا جائز نہیں ہے، تو جائز امور کے لیے منتوں کا ماننا قرآن مجید اس کی نفی نہیں کر رہا، فرمایا جو تم خرچ کرو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم منت مانو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جیسے خرچ کرنا اللہ کا محبوب عمل ہے، اسی طرح کسی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے منت کا ماننا یہ بھی اللہ کا محبوب عمل ہے۔ وما انفقتم، اور جو تم نے خرچ کیا، من نفقۃ، کسی خرچ کرنے سے، اور نذرتم، یا تم نے منت مانی، من نذر، کسی منت ماننے سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، ان دونوں امور کو جانتا ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظالم کا تذکرہ یہاں کیوں کیا؟ فرمایا ہاں وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اسی کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو وہ حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے کی وجہ سے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ظالم ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، اور جو ظالم ہو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ظلم کی ڈیفینیشن شاید میں نے پہلے بھی کسی سبق میں دہرا دی تھی، ہر وہ چیز اور وہ عمل ظلمی شمار ہوگا جب ہم کسی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ حقوق العباد کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، تو بیٹے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیے۔ کسی شخص کی دل آزاری کرنا یہ بھی ظلم میں ہے۔ کسی کا دل مت توڑیے۔ میرے مرشد کریم جن سے مجھے بڑی خاص ایک الفت بھی ہے اور ان کا پڑوس بھی الحمدللہ میسر ہے، حضور سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ،
ان کی ایک لائن ہے کہ دل رب سچے دا حجرا ہو، تو دل تو مقام قیام خدا ہے. تو جب کسی کا دل توڑ رہے ہیں تو گویا تم قیام خدا گرا رہے ہیں. تو ذرا یہ جملہ دلوں کو تھام کر سنیے گا کہ آپ اس مقام کو گرا رہے ہیں جس مقام پر اللہ نے قیام کرنا تھا. حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمینوں میں سما سکتا ہے، وہ سمانا چاہے تو وہ قلب مومن میں سما جاتا ہے. سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ دل رب سچے دا حجرا ہو، یہ حجرا یہ تو قیام گاہ ہے رب ذوالجلال کی. تو تم کسی کا گھر جب گرا دیتے ہو تو اس صاحب خانہ پر کیا گزرتی ہے، کبھی سوچا؟ تو جب تم اللہ کی قیام گاہ کسی کے وجود سے گراؤ گے تو پھر اس کی قیام گاہ گرا دینے کے بعد بھی تم اس کے مقرب بننے کا خواب دیکھتے ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں. اللہ رب الجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے ہمیں ہر قدم شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم والدین، اساتذہ، بہن بھائی، دوست احباب، قرابت دار، عزیز رشتہ دار، اپنی اولاد اور اپنے جملہ متعلقین کے ساتھ حسن سلوک، روابط اور ان تمام کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق میسر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.